اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم أصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات شيخنا اس سے پہلے کہ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات کا آغاز کروں آپ سب سے التماس ہے کہ یہ چند مومنین ہیں ان کے لیے اور جملہ مومنین اور مومنات اور شہداء اسلام سب کے لیے بالخصوص صفدر حسین صدیقی ان کی اہلیہ اور ان کے والدین سہل رضا صدیقی غلام سرور صدیقی اور ان کی اہلیہ زیغم عباس حمدانی اور ان کی اہلیہ اور عارف حسین حمدانی اور جملہ مومنین و مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بھیجیے خاندان کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم حقیقت سلوک اور وہ شرائط سلوک اور جن حالات میں حضرت نے سلوک فرمائی ان کی جزیات آپ کی خدمت بیان کریں گے اور سلوک کے عوامل اور کیا سرکار امام حسن مجتبیٰ کے پاس سلوک کے علاوہ دوسرا راستہ بھی تھا اور اگر کوئی دوسرا راستہ تھا تو وہ کیا تھا اس سلوک کے تاریخ بشریت کے اوپر کیا اثرات رونما ہوئے یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب بزرگوار ہمارے ناظم منبر انہوں نے خواہش ظاہر کی اور خود دوستوں کا اور برادران کا ایک پیغام بھی سنوایا کہ خود واقع کربلا میں جو امیر شام کا کردار ہے آج اسے بیان کیا جائے، پھر بعد کی مجالس میں خود صلح
امام حسن مجتبیٰ کی ماہیت کو بیان کیا جائے. سو ان کی خواہش کے احترام میں چونکہ یہ چیزیں باہم لازم و ملزوم ہیں، خود واقع کربلا کے حقیقی عوامل کو سمجھنا اور ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کوشش کروں کہ آج کی گفتگو میں کم سے کم اس موضوع کا ہم خلاصہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں. سب سے پہلی بات یہ کہ بنو امیہ کے پاس اقتدار کیسے آیا، کیسے ہوا کہ خود اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی پوری اسلامی دنیا میں سے کثیف ترین کردار، مسلمانوں میں برے لوگ تھے لیکن پوری اسلامی سرزمین میں 3 بر اعظموں میں 9 کروڑ افراد میں سے جو کثیف ترین کردار ہے وہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کا. اور یہ بات سید الشہداء نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمائی جب امیر شام نے آ کر پہلی مرتبہ مدینے میں مسجد نبوی میں یزید کی ولایت عہدی کے لیے بات کی، گفتگو کی اور یزید کی شان میں کچھ تعریفی کلمات کہے، اس کی کچھ فضیلتیں بیان کرنا شروع کی تو خود سید الشہداء اٹھ کے کھڑے ہوئے امیر شام کی محفل میں مدینہ میں اور کہا اے امیر شام، تم یزید کی توصیف اس طرح سے کر رہے ہو جیسے یہ سب لوگ اجنبی ہیں، یزید کو نہیں جانتے، پوچھو ان میں سے کون سا ایسا فرد ہے جس کے سامنے یزید کا کردار واضح نہیں ہے. خود سید الشہداء کی جو ملاقات یزید کے ساتھ ہوئی مدینے میں، امام حسین نے جب یزید بیٹھا اور حضرت نے خاص خوشبو محسوس کی کہ اے یزید، ہم بنو ہاشم نے کوئی ایسی خوشبو نہیں ہے جسے استعمال نہ کیا ہو، ہم خود بھی عمدہ سے عمدہ اور بہترین خوشبو خریدتے ہیں اور ہمارے دوست احباب ہمارے لیے بہترین خوشبو تحفے میں لے کے آتے ہیں، لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ جو خوشبو میں تمہارے پاس سے محسوس کر رہا ہوں یہ اس سے پہلے محسوس نہیں کی، کہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ خوشبو خاص ہے، یہ شام سے آئی ہے، کہ یہ کیسی خوشبو ہے. تو وہاں پہ اس نے جو اپنی زنبیل ہے اسے کھولا اور پھر حضرت کے سامنے ایک جام میں شراب بھر کے پیش کیا کہ آپ محروم ہیں. ہر شخص چاہتا ہے لیکن وہ اپنے دل کی بات نہیں مانتا، لیکن ہمارا جو دل کہتا ہے ہم مان لیتے ہیں. جیسے سید الشہداء نے دیکھا خود چاہ رہے تھے کہ یہ حرکت کرے، آپ کے ساتھی کچھ بنو ہاشم تشریف فرما تھے، جیسے اس نے یہ جسارت کی حضرت اٹھ کے کھڑے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے. یزید ابن معاویہ کا کردار سب کے لیے واضح تھا اور ایسے نہیں کہ جس گھر میں پلا ہو اس کے یہ کارنامے، اس کی یہ حرکتیں خود باپ سے مخفی ہیں. بنو امیہ کے اکابرین کو نہ پتہ ہو کہ یزید کون ہے. پھر کیا ہوا؟ ایک ایسا منبر اور وہ مسند جس پر کائنات کے پاکیزہ ترین انسان ذات ختمی مرتبت پیغمبر گرامی اسلام تشریف رکھتے تھے، اسی جگہ پر پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن، کائنات کا نجس ترین جرثومہ صرف 50 سال گزرنے کے بعد بیٹھنے میں کامیاب ہوا. یہ اتفاقاً ہوا، کسی نے یزید کو اٹھا کے اچانک سے بٹھا دیا ہو. جو خواہش کی گئی میں چاہتا ہوں اگرچہ وقت کم ہے لیکن کوشش کروں گا کہ ہم وہ تجزیہ پیش کرنے میں کامیاب ہو سکیں کہ یزید کس طرح سے مسند ختمی مرتبت تک پہنچنے میں کامیاب ہوا. یہ منظر کشی میں مجبور ہوں کہ کچھ تاریخی تجزیے کروں تاکہ ہم اس نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں. سب سے پہلے مرحلے میں بنو امیہ جن کا اسلام سے اور خود خلافت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی طرح سے، یہ کیسے آئے؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ پیغمبر گرامی اسلام کا جب وصال ہوا 28 صفر مدینہ میں،
تو اس وقت بہت سارے گروہ سرگرم عمل تھے. انصار اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے، مہاجرین کا ایک گروہ تھا جو اپنی طرف سے کوشش میں تھا کہ یہ اقتدار ہم تک پہنچ جائے. اور ان دونوں سے بڑھ کر جس فرد نے سب سے زیادہ پلاننگ کی تھی، تیاری کی تھی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، ختمی مرتبت کی خلافت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ سردار بنو امیہ ہے، جو مسلسل 8 ہجری جس دن اسلام کے پیکر میں شامل ہوا، اس دن سے مسلسل 2 سال اور ان چند مہینوں میں اس کی پوری تیاری تھی کہ گھوم پھر کر بنو امیہ کا وہ کھویا ہوا اقتدار واپس مل جائے. لیکن عجیب یہ ہوا کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کی وفات ہوئی تو یہ شخص مدینے میں نہیں تھا، تجارت کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ شام میں تھا. شام سے جب واپس آ رہا تھا، راستے میں سے خبر ہوئی کہ پیغمبر کا انتقال ہوا. سب سے پہلا سوال جو اس کی زبان پر آیا، کہا پھر خلیفہ کون بنا ہے، پیغمبر کا جانشین کون نامزد ہوا؟ بتایا گیا فلاں شخص عبداللہ بن عثمان بن عامر پیغمبر کا جانشین منتخب ہوا. اس نے سارا مال تجارت، اموال غلاموں کے سپرد کیے اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ سر پٹ گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا مدینہ پہنچا اور سارے راستے صلاح مشورہ کرتا رہا، سوچتا رہا کہ کیا کرے. جب کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، یہ اپنے گھر نہیں گیا، سیدھا جیسے مدینے میں داخل ہوا پیغمبر گرامی اسلام کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے عباس، خلافت یا تو بنو ہاشم کا حق ہے یا بنو امیہ کا حق ہے. یہ بنو تیم کا پست قبیلہ، اس کا یہ فرد عبداللہ بن عثمان بن عامر فرزند ابو قحافہ، یہ کب سے اس لائق تھا کہ اسے خلیفہ منتخب کر لیا جائے؟ عباس نے کہا تو کیا کریں، ہمیں تو اقتدار سے محروم کر دیا گیا. کہا کہ بنو ہاشم میں اہل افراد کی کمی نہیں ہے، جن میں سے برجستہ ترین شخصیت خود علی ابن ابی طالب ہے. آپ چلیں میرے ساتھ اور چل کر علی ابن ابی طالب سے صرف یہ ایک خواہش کریں کہ علی مسلمانوں کے سامنے، اصحاب کے سامنے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صرف یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کر دینا میرا کام ہے. میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا. جس قدر تیر، تلواریں، نیزے، سپاہی، اونٹ، گھوڑے، جو کچھ بھی خرچ ہوگا سب میری طرف سے، علی بس حامی بھرے، لے کر دینا میرا کام ہے. کتنے خوش ہوئے عباس کہ اس مشکل وقت میں ہمارا کوئی حامی آ گیا، مددگار آ گیا. جب سب نے ہمارا ساتھ چھوڑا، ہمارا حق پائمال ہوا، کوئی تو ہے جو ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. خوشی خوشی سردار بنو امیہ کو لے کے چلے عباس. مسجد نبوی میں پہنچے تو قبر رسول اسلام کے پاس علی ابن ابی طالب بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف تھے. جیسے یہ دونوں افراد آئے، عباس نے سردار بنو امیہ کی نیابت میں امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا، اے علی ابن ابی طالب، سردار بنو امیہ یہ پیشنہاد کر رہے ہیں کہ آپ صرف اٹھ کر ایک مرتبہ سب کے سامنے یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے. میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا. امیر المومنین نے جیسے ہی سردار بنو امیہ کی یہ پیشکش سنی، قرآن کو بند کیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انتہائی تند و تیز نگاہوں سے سردار بنو امیہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، اے ابو سفیان، خلافت میرا حق ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں ہے. لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا اور تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم آ کر مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرو؟ ابو سفیان، تم تو محدور الدم ہو، کیونکہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ظاہری طور پر اسلام کا اعتراف کر لیا، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسلامی امور میں مداخلت کرو. یہ بات یہ جملے حضرت نے بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمائے. اس کے بعد لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے مسجد نبوی میں، سب یہ شور سن کر اکٹھے ہوئے. کچھ افراد پہلے سے موجود تھے، کچھ بعد میں آنا شروع ہوئے.
یہاں تک کہ علی امیر المومنین کھڑے ہوئے اور یہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة، اے لوگوں فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، وَضَعُوا تِیجَانَ الْمُفَاخَرَةِ، اور فخر و مباحات کی یہ تاج کہ ہم بنو ہاشم ہیں، ہم بنو امیہ ہیں، انہیں اتار کے زمین پہ رکھ دو، وَأَرْرِجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو۔ اے ابو سفیان، جو پانی تو آج علی کو پلانے کے لیے لایا ہے، ھذا ماء آجن، یہ گدلا پانی ہے، اور جو لقمہ تو آج علی کو کھلانا چاہتا ہے، وَلُقْمَةٌ يَعُضُّ بِهَا آكِلُهَا، یہ ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ آج تم لوگ میرے ساتھ خلافت کی بات کر رہے ہو، کل جب میں نے خود خلافت کی بات کی تھی تب تم لوگوں کا عکس العمل اور ریئیکشن کیا تھا؟ ان اقل یقولو حرس علی الملک، جب خود میں نے حکومت و خلافت کی بات کی اپنے حق میں تو تم نے کہا علی حکومت کا حریص ہے، اور جیسے میں خاموش ہوا وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ، جب میں خاموش ہوا تو تم سب نے کہنا شروع کر دیا کہ عجب علی موت سے ڈر گیا، ہیہات بعد اللتیہ واللتی، ہرگز نہیں، بدر و احد خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا۔ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ پھر فلسفہ سکوت علوی کیا ہے، علی کی خاموشی کا راز کیا ہے؟ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لاستربتم اضطراب العرشیۃ فی طوی البعیدہ، علی کے سکوت کا راز اور فلسفہ وہ علم کا ٹھانٹے مارتا ہوا بے کنار سمندر ہے جو علی کے سینے میں موجزن ہے، کہ اگر علی ابن ابی طالب اس علم کی ایک جھلک ان دنیا والوں کے سامنے رکھ دیں تو کائنات کے تمام انسان اس طرح سے کپکپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھر تھرانے لگ جائیں جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈور کی رسی کپکپاتی ہے اور ڈور کی رسی تھر تھراتی ہے۔ اس کے بعد سردار بنو امیہ مایوس ہوا جب ادھر سے واضح اور شفاف جواب ملا۔ اب یہ کچھ سوچتا ہوا پہنچا خلیفہ وقت کے پاس اور اسے جا کے ڈرایا دھمکایا کہ تمہیں میری معاشی حیثیت کا پتہ ہے، میری معاشرتی حیثیت کا، میری سماجی حیثیت کا، میری افرادی قوت کا تمہیں اندازہ ہے؟ ان قریب میں یہ اقتدار تم سے چھین لوں گا۔ کیا جواب ملا؟ کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ کیا اگر یہ ہماری حکومت ہے تو آپ اس سے باہر ہیں؟ اگر ہم برسر اقتدار ہیں تو خود حکومت جی آپ کی ہے، آپ اس کے افادات میں بھی مفادات میں بھی شریک ہیں، اموال میں بھی شریک ہیں، خود حکومت میں بھی۔ جتنا بیت المال پڑا تھا حکومت وقت کے پاس سارے کا سارا اٹھا کر ابو سفیان کو دے دیا تاکہ اس وقتی خطرے سے بچا جا سکے، اور دوسرے مرحلے میں پھر اس کے ساتھ اقتدار کا وعدہ کیا گیا اور اسے پورا کیا گیا۔ پہلی مرتبہ 4 افراد کو منتخب کیا گیا مسلمانوں میں سے اور انہیں روم کی طرف روانہ کیا گیا۔ ایک عمرو ابن عاص، اسے 9000 کا لشکر دیا گیا اور کہا کہ آپ نے فلسطین پر حملہ کرنا ہے۔ یہ 13 ہجری کے واقعات عرض کر رہا ہوں۔ 11 ہجری میں پہلی خلافت کا آغاز ہوا اور یہ 13 ہجری میں پہلی مرتبہ جنگ یرموک کے لیے جن 4 افراد کو منتخب کیا گیا، سب سے پہلے مرحلے میں عمرو ابن عاص، اس کو 9000 کا لشکر دیا گیا۔ پھر ابو عبیدہ جراح، عمرو ابن عاص سے کہا کہ تم نے فلسطین پہ حملہ کرنا ہے اور اگر تم فلسطین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو فلسطین کی حکومت تمہارے پاس رہے گی۔ ابو عبیدہ جراح سے کہا کہ آپ نے حمص کے اوپر حملہ کرنا ہے اور اگر آپ نے یہ علاقہ فتح کر لیا تو وہاں کے گورنر آپ ہوں گے۔ یزید ابن ابو سفیان سے کہا کہ آپ نے دمشق کے اوپر حملہ کرنا ہے اور اگر آپ کامیاب ہوئے تو دمشق کے حاکم آپ قرار پائیں گے۔ اور شرجیل بن حسنہ کو 9000 کا لشکر دے کے کہا کہ آپ نے اردن پر حملہ کرنا ہے۔ یہ 4 افراد 9000 کے دستے لے کے پہنچے مقام یرموک پر۔ جب رومی فوج کے ساتھ سامنا ہوا تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، پریشان ہوئے اور سب نے خلیفہ وقت کو خط لکھا کہ ہم اتنے بڑے لشکر اور سپاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مزید 9000 افراد یا 10000 افراد خلیفہ وقت نے خالد بن ولید کی سرپرستی میں ان 4 لشکروں کی مدد کے لیے بھیجے
اور یہ چاروں لشکر مسلسل کوشش کرتے رہے، ان 4 علاقوں میں سے کوئی ایک بھی فتح نہیں ہوا، یہاں تک کہ 21 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر پہلے خلیفہ کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اب دوسرے خلیفہ کی حکومت شروع ہوتی ہے، اور دوسرے خلیفہ کے زمانے میں ماہ رجب تک دمشق کا محاصرہ جاری رہا، اور رجب کے مہینے میں پہلی مرتبہ دمشق فتح ہوا، اس کے بعد اردن، اس کے بعد حمص، اس کے بعد فلسطین کا علاقہ۔ یوں پہلی مرتبہ دمشق میں یزید ابن ابو سفیان کی حکومت شروع ہوئی 14 ہجری رجب سے۔ 18 ہجری تک یزید نے حکومت کی، اور 18 ہجری میں جب یزید طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا تو اس کا چھوٹا بیٹا معاویہ ابن ابو سفیان برسر اقتدار آیا۔ 18 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک مسلسل اس دمشق پر معاویہ نے حکومت کی، اور 23 ہجری میں جب عثمان بن عفان برسر اقتدار آئے تو انہوں نے باقی تمام گورنروں سے یہ سارے علاقے لے کر فلسطین بھی دے دیا، لبنان بھی دے دیا، اردن بھی دے دیا، حمص، یہ سارے کے سارے علاقے، یہ تمام سرزمین تنہا صرف ایک فرد کو واگزار کر دی، کون؟ معاویہ ابن ابو سفیان۔ 23 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک مسلسل یہ 13 سال اس ساری سرزمین پر امیر شام کی حکومت رہی، اور 36 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام برسر اقتدار آئے، قلم و دوات منگوایا، تو علی ابن ابی طالب نے سب سے پہلا خط جو تحریر کیا، سب سے پہلی تحریر حضرت کے اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی، وہ امیر شام کا عزل تھا۔ سہل ابن حنیف کو شام کا گورنر مقرر کیا، اور اس کے ہاتھ سے خط روانہ کیا امیر شام کی طرف کہ جیسے میرا خط ملے آپ حکومت سے الگ ہو جائیے، اور یہ میرا نمائندہ سہل ابن حنیف یہ شام کے اوپر حکومت کریں گے۔ اگر یہاں تک بات پہنچ چکے تو صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اللہ لیکن 36 ہجری میں جیسے ہی خط پہنچا، آپ کے علم میں کیا ہوا، یہاں تک کہ سہل بن حنیف کو تو شام کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کے بعد امیر المومنین کے قاصد پہنچے، انہیں بھی روک لیا گیا، اور پھر جنگ کی تیاری شروع کر دی گئی۔ عثمان بن عفان خلیفہ سوم کی جو خون آلود قمیص تھی، اس کا علم تیار کیا گیا، ان کی زوجہ جناب نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اس علم کے ساتھ آویزاں کر دی گئیں، اور اس علم کو شام اور مضافات کے مختلف علاقوں میں گھمایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ خلیفہ سوم کو مظلوم قتل کیا گیا، اور اب ہم نے علی ابن ابی طالب سے اس کا خون بہا لینا ہے۔ درحالی کے خلیفہ سوم کی حمایت میں اور تحفظ میں سب سے زیادہ کردار جس شخصیت کا ہے وہ علی امیر المومنین ہے۔ یہاں تک کہ جب خلیفہ سوم کے گھر کا پانی بند کر دیا گیا تو امام حسن و امام حسین اور مولا متقیان کے فرزندان یہ پانی اور خوراک خلیفہ سوم کے گھر پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ اس کوشش میں امام حسن اور امام حسین کے جسم اقدس پر زخم بھی لگے، جو باغی تھے مختلف علاقوں سے، بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے آئے ہوئے بہت غصے میں تھے، چونکہ عملی طور پر خلیفہ سوم کی جو خلافت ہے وہ مروان بن حکم کے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی، اور جتنے بھی عزل و نصب اور جتنے مراحل تھے سب کے سب مروان بن حکم انجام دے رہا تھا۔ اس سلسلے میں مولا متقیان کی خلیفہ سوم کے ساتھ مسلسل گفتگو ہوئی، حضرت نے سمجھایا، مسائل کو حل کیا، ایک مرتبہ حضرت نے باقیوں کو واپس روانہ کر دیا، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا مروان بن حکم کی غفلت سے وہ باغی غصے میں دوبارہ پلٹے، جب ان کے قتل کا حکم نامہ ایک قاصد لے کے جا رہا تھا اور ان راستوں میں اس کی تلاشی لی اور خط مل گیا۔ ان حالات میں 36 ہجری میں پہلی مرتبہ علی امیر المومنین کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس میں بھی خود شام کا کردار ہے، جنگ جمل۔ اب تمام اسلامی جنگیں اٹھا لیجئے، بدر سے لے کر حنین تک، ان 83 جنگوں میں آپ کو حیرت ہوگی، ان 83 جنگوں میں اگر آپ کفار اور مسلمین کی تعداد کو جمع کریں تو ان کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں بنتی۔ بدر سے لے کے حنین تک 83 اسلامی جنگوں میں، جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا، پیغمبر اور ادھر سے کفار کی طرف سے فریقین کی اگر کشتوں کی تعداد جمع کریں تو 1000 سے کم ہے،
اور صرف جنگ جمل اور جنگ صفین اور نہروان میں قتل ہونے والے افراد کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ صرف جنگ صفین جو علی ابن ابی طالب اور امیر شام کے درمیان لڑی گئی، 25,000 افراد علی امیر المومنین کی طرف سے شہید ہوئے اور 45,000 افراد امیر شام کی طرف سے قتل ہوئے۔ 70,000 افراد کم از کم جنگ صفین میں قتل ہوئے۔ اس کے بعد جنگ نہروان، عید الفطر کے بعد علی امیر المومنین چوتھی جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، شام کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ کو زہر دے دیا گیا۔ اس سلسلے میں جو محققین ہیں، سیرت نگار، ان کی تاریخیں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کے تجزیے کہ امیر المومنین کی شہادت میں کس کا ہاتھ ہے۔ اشعث بن قیس کندی کو کس نے مامور کیا؟ یہ ایام شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو شہید کرنے والی اشعث بن قیس کندی کی بیٹی جودہ بنت اشعث ہے، اور خود کربلا میں جنہوں نے بڑا کردار ادا کیا، مسلم ابن عقیل کو شہید کرنے والا خود اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے۔ جن 10 بدبختوں نے سید الشہداء کی لاش مطہر کو پامال کیا اپنے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ، ان میں سے ایک محمد بن ایس بن اشعث ہے۔ اسی طرح سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت میں بہت بڑا کردار ہے اشعث بن قیس کندی کا۔ کس نے معمور کیا، کیا ہوا، یہ تاریخی تجزیے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بالآخر 40 ہجری میں علی امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا، اور پھر 7 مہینے اور کچھ دن حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت ہے۔ یہ بہت حساس دور ہے۔ آج آپ کی خواہش کے مطابق میں یہ حصہ بیان کر رہا ہوں، لیکن اگلی جو مجالس ہیں 3 سے 4، ان میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سلوک کی عوامل اور ان تاریخی دقتوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ 7 مہینے کچھ دن کے بعد پوری اسلامی دنیا پر 3 بر اعظموں پر تنہا امیر شام کی حکومت شروع ہوتی ہے، جو مسلسل 20 سال تک رہتی ہے، 60 ہجری تک۔ ان 20 سالوں میں جو کام ہوئے، ان میں سے ایک بڑا کام خود امیر شام نے جو انجام دیا، وہ اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی ولایت عہدی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے امیر شام نے کیا 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 ہے، اگر بیان کیا جائے تو شاید پوری رات چاہیے اور وہ بھی کم پڑ جائے۔ علی امیر المومنین کے شیعوں کو اور آپ کے مخصوص اصحاب کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا۔ پوری اسلامی سرزمین کو محبان اہل بیت سے خالی کیا گیا، یہاں تک کہ کوفہ میں 6 سالوں کے اندر، 20 سالوں کے اندر جو 6 گورنر ہیں، عبد الرحمن بن ام حکم، ایسا کثیر ترین کردار، امام جعفر صادق کچھ افراد پر ہر نماز کے بعد نام لے کے لعنت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ام حکم ہے، ابو سفیان کی بیٹی ام حکم کا بیٹا عبد الرحمن۔ اس نے کوفے میں کیا کیا، کتنے ہزار اصحاب امیر المومنین کو تہ دے کیا ظلمت کے ساتھ۔ ضحاک بن قیس جو امیر شام کی فوج کا کمانڈر اور سپہ سالار ہے اور وفادار خاص ہے، جب امیر شام کی موت ہوئی تھی رجب میں، تو یزید تو نہیں تھا، 3 دن کے بعد پلٹ کے آیا، شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس دوران میں پورے شام کے حالات کو کنٹرول رکھنے والا ضحاک بن قیس ہے، جس نے خود امیر شام کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اس ضحاک بن قیس نے کتنی بڑی تعداد میں مومنین کو، شیعیان علی ابن ابی طالب کو، اصحاب علی کو چن چن کے مارا ہے، قتل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مغیرہ بن شعبہ، اس کے علاوہ خود زیاد، اس کے علاوہ نعمان بن بشیر، یہ 6 گورنر 20 سالوں میں، یہ تاریخ کا ایک پہلو ہے۔ دوسری طرف جو فرد یزید ابن معاویہ کی حکومت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا تھا، سب کو ہٹایا گیا راستے سے، کسی کی پرواہ نہیں کی گئی۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ خود سعد ابن ابی وقاص، صحابی رسول، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں سعد بن ابی وقاص کا تعلق عشرہ مبشرہ سے بھی ہے، اور اس 6 رکنی شورا سے جسے خلیفہ ثانی نے بنایا تھا کہ 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنانا، ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص ہے۔ جب امیر شام آیا مدینے، سعد بن ابی وقاص سے بھی ملاقات ہوئی، کہ اے سعد بن ابی وقاص، میں نے سنا ہے کہ آپ علی کے اوپر سب کو شتم نہیں کرتے، علی کے اوپر لعن نہیں کرتے، تو کیا جواب دیا؟
کہا کہ میں نے علی ابن ابی طالب سے متعلق پیغمبر کی زبان سے کچھ باتیں سن رکھی ہیں، جن میں سے 3 باتیں ابھی تک میرے حافظے میں موجود ہیں، اور جب تک ان 3 میں سے ایک بات بھی میرے حافظے میں رہے گی میں کبھی علی ابن ابی طالب کے اوپر لعن نہیں کر سکتا۔ یہ سنا تو امیر شام کو بہت غصہ آیا، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کر کے غصہ ٹھنڈا کیا، اور پھر کہا اے سعد ابن ابی وقاص، میں یہاں مدینے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنے بیٹے یزید کی ولایت عہدی کے لیے راستہ ہموار کر سکوں، آپ اس سلسلے میں میری مدد کیجیے۔ سعد ابن ابی وقاص غصے سے، عمر ابن سعد کا باپ سعد ابن ابی وقاص اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا اے امیر شام، میں تمہاری حکومت کو مشروع نہیں سمجھتا چیب رسد کہ تمہارے بیٹی کی حکومت کو قبول کروں۔ یہ کہہ کے سعد ابن ابی وقاص چلے گئے، لیکن 7 دن کے بعد انہیں اپنے ہی گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا، زہر دلوا دیا گیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن خالد بن ولید جو امیر شام کی فوج کا کمانڈر ہے، کبھی میمنہ کا کمانڈر رہا، کبھی میسرہ کا، کبھی قلب لشکر کا، معتمد خاص ہے، اور اتنا بڑا بہادر تھا خالد بن ولید کا بیٹا عبد الرحمن، جس سے خود اہل شام اور شام کے جوان بہت محبت کرتے تھے۔ اور خود جب امیر شام نے ممبر پر بیٹھ کر اپنے بیٹے یزید کی ولایت عہدی کے لیے بات شروع کی، کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کچھ دن میں مر جاؤں گا، تو بتاؤ کہ میں اپنے بعد کس سے تمہارا حاکم معین کروں۔ امیر شام یہ خیال کر رہا تھا کہ اہل شام سب کے سب میرے بیٹے کا نام لیں گے، لیکن سب کے سامنے یزید کا کردار روشن تھا۔ جتنے افراد مسجد اموی میں بیٹھے ہوئے تھے سب نے بیک زبان عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا نام لیا، اپنے غصے کو پی لیا۔ امیر شام نے خطبہ ختم کر دیا، اور تیسرے دن عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو اپنے یہودی طبیب کے ذریعے سے زہر دلوا کے قتل کر دیا۔ جب اس کے چھوٹے بھائی جناب مہاجر بن خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ اس طرح سے میرے بھائی کو قتل کیا گیا، یہ 2 عجیب کردار ہیں، عبد الرحمن بن خالد بن ولید اور مہاجر بن خالد بن ولید، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں خالد بن ولید کے بیٹے ہیں، لیکن ایک علی ابن ابی طالب کی فوج کا لمبردار ہے جناب مہاجر، اور دوسرا امیر شام کی فوج کا کمانڈر ہے، لیکن بلاخر اپنے بھائی کا خون بہا لینے کے لیے، قصاص لینے کے لیے راتوں رات یہ پہنچے اپنے غلام کو لے کر، اور اس یہودی طبیب کو قتل کر دیا مہاجر بن خالد بن ولید نے۔ لیکن جب یہ شام چھوڑ رہے تھے تو امیر شام کے سپاہیوں نے گرفتار کیا، اور جب تک امیر شام کی موت ہوئی تب تک یہ اس کے زندان میں تھے۔ اس کے بعد خود دوسرا بڑا فرد جو بہت اہم تھا امیر شام کے لیے، خود زیاد بن سمیہ یا زیاد بن ابی۔ جب زیاد بن ابی سے امیر شام نے کہا کہ میں اپنے بیٹے یزید کو برسر اقتدار لانا چاہتا ہوں، تو اس نے جو خط لکھا وہ خط ایسا نہیں ہے اس کے الفاظ کہ میں یہاں ممبر سے بیان کر سکوں۔ جو کردار خود زیاد بن سمیہ نے، کوفے کے گورنر نے، جسے فلسفہ ضرورت کے تحت امیر شام نے اپنا بھائی قرار دیا تھا، علی امیر المومنین کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، چونکہ مولا امیر کے حامیوں میں سے تھا زیاد، اور اس نے خط لکھنا شروع کیے۔ چونکہ اس کی ایک سماجی حیثیت تھی، لیکن احساس محرومی کا شکار تھا، احساس کمتری کا شکار تھا، چونکہ باپ کے نام سے کوئی اس کے باپ کو نہیں جانتا تھا کہ کون تھا، ماں کے نام سے بلایا جاتا، زیاد بن سمیہ یا زیاد بن ابی، اپنے باپ کا بیٹا، چونکہ مجہول الولد تھا۔ اور واقعی شکر ادا کرنا چاہیے اس انسان کو جو اپنے دل میں علی امیر المومنین کی محبت محسوس کرے۔ میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ جنگ خیبر کے بعد پیغمبر اکرام اسلام نے فرمایا، فتح الباری میں بھی، صحیح بخاری کی شرح میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور بڑی بڑی کتابوں میں پیغمبر اکثر اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے جنگ خیبر کے بعد، آقا فرماتے تھے کہ اے میرے صحابیوں، تم اپنے بچوں کو لے کے مختلف گلی کوچوں میں کھڑے ہو جایا کرو جہاں سے تمہیں پتہ چلے کہ علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں، اور پھر اپنے بچوں سے پوچھا کرو علی کی طرف دکھا کر کہ اتحب ھذا الفتى، اپنے بچے سے سوال کرو کہ کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر وہ کہے ہے تو ٹھیک ہے، فتح الباری، اور اگر نہیں ہے تو گھر جا کر اس کی ماں کو طلاق دے دو۔
شکر ادا کرنا چاہیے. پیغمبر نے فرمایا من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ. زیاد کے لیے بڑی مشکل اور پریشانی یہ تھی کہ چونکہ یہ مجہول الولد تھا اور امیر شام نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا، خطوط لکھے اور گواہیاں دلوائیں کہ تم میرے بھائی ہو، میرے باپ کے بیٹے ہو، اور شراب خانے کے مالک سے اور باقی افراد سے گواہیاں دلوا کر امیر المومنین نے بار بار زیاد کو خطوط لکھے کہ وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے کہ الولد للفراش وللزانی الحجر. یہ جو نسب ہے ہرگز صرف نکاح سے ثابت ہو سکتا ہے، تم اس کی باتوں میں نہ ہو. لیکن یہ چونکہ اندرونی طور پر احساس کمتری کا شکار تھا، اس لیے کوفے سے بھاگا اور شام پہنچ گیا. اور بعد میں امیر شام نے اسے کوفے کا گورنر بنایا، اور اس نے جو ظلم کیے، امیر شام کے 6 گورنروں میں سے سب سے زیادہ ظلم کرنے والا تشیع پر خود زیاد بن سمیہ تھا. لیکن جب خود اسی زیاد نے امیر شام کو خط لکھا کہ میری موجودگی میں، جس سے تم نے خود اپنا بھائی ہونے کا اعلان کیا ہے، میرے ہوتے ہوئے جو ہر اعتبار سے اہل ہے، سیاست بھی رکھتا ہے، شجاعت بھی رکھتا ہے، صلاحیت بھی رکھتا ہے، تم اپنے اس نابکار بیٹے کو جو ایسے کردار کا مالک ہے، عجیب کردار بیان کیا ہے. ایک انگریز دانشور کی کتاب جو ابھی کچھ سال پہلے چھپی ہے، اس میں جو اس انگریز دانشور نے یہ جملے لکھے ہیں کہ یہ ایڈز کی بیماری ہے، ہرگز نہ تو امریکنوں سے چلی ہے نہ انگریزوں سے چلی ہے، اس بیماری کا تعلق اسلام سے ہے. اور پہلی مرتبہ اسلامی حکمران یزید ابن معاویہ سے اس بیماری کا آغاز ہوا. ایسے امور، ایسے کاموں میں یہ شخص مبتلا تھا جن کی طرف زیاد نے اس خط میں اشارہ کیا. اب وہ خط اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ اے امیر شام، کیا اس کردار کے مالک اپنے بیٹے کو تم برسر اقتدار لانا چاہتے ہو جبکہ تم نے مجھے بھائی قرار دیا؟ جس کے جواب میں کچھ دن کے بعد خود زیاد کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا. پھر خلیفہ سوم کے فرزند سعید بن عثمان بن عفان جو مدینے میں موجود نہیں تھے، جب انہیں خبر ملی کہ امیر شام نے اس طرح سے اپنے بیٹے کی ولایت عہدی کے لیے بات کی ہے مدینہ آ کر، یہ فوراً سے پہنچے شام اور امیر شام سے گفتگو کی کہ اے امیر شام، آپ کو یہ اقتدار میرے باپ کی وجہ سے ملا. آپ کے اقتدار میں جو وسعت آئی میرے باپ کی وجہ سے، اور پھر جب پوری اسلامی دنیا پہ آپ حکمران بن گئے یہ بھی میرے باپ کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے، اور ان کی شہادت کا علم لے کر آپ اٹھے اور اپنے اقتدار میں وسعت، تو اب اس اقتدار پر آپ کی بات میرا حق ہے، جبکہ میں خود آپ کے بیٹے یزید سے ہر اعتبار سے افضل ہوں. میں خود یزید سے افضل، میری ماں یزید کی ماں سے افضل، میرا باپ یزید کے باپ سے افضل. جب یہ سنا تو امیر شام نے کیا جواب دیا کہ یزید کی ماں میسونہ ہے جو مسیحی ہے، نصرانی ہے، یقیناً تمہاری ماں نائلہ مومن ہے جو ہر اعتبار سے میسونہ سے افضل ہے، اور تمہارا باپ عثمان بن عفان ایک با ایمان انسان تھے، وہ ہر اعتبار سے مجھ معاویہ سے افضل تھے. لیکن جہاں تک تمہارا یہ کہنا کہ تو خود یزید سے افضل ہے، تو سن، میں پوری اسلامی دنیا میں کسی ایک فرد کو اور پورے روئے زمین پر کسی ایک فرد کو بھی اپنے بیٹے یزید سے افضل اور بہتر نہیں سمجھتا. جب یہ سنا تو غصے سے سعید بن عثمان بن عفان اٹھے، کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میری زندگی میں کبھی تمہارا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا. اب جب دیکھا جوان غصے میں ہے، کہا بیٹھو بات سنو، اور اس کے بعد کہا کہ آپ فی الحال جاؤ خراسان، مشہد، اور جا کر وہاں کی حکومت سنبھالو، اور جو آپ کی خواہش ہے میں اس پر سنجیدگی سے غور کروں گا. ادھر سعید بن عثمان بن عفان کو روانہ کیا خراسان کی طرف، اور پیچھے 50 غلام روانہ کیے کہ اسے خراسان پہنچنے سے پہلے قتل کر دیا جائے. ابن عساکر نے لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے، تمام بڑے بڑے مورخین نے یہ باتیں لکھی ہیں. اور پھر 100 افراد کو، 100 غلاموں کو ان 50 غلاموں کے پیچھے روانہ کیا کہ تم ان 50 غلاموں کو قتل کر دینا تاکہ قاتل کا سراغ نہ مل سکے. عبد الرحمن بن ابی بکر جا کے پڑھیں، فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں تفاصیل موجود ہیں، اور جو باتیں انہوں نے چھوڑی ہیں باقی طبری نے، ابن خلدون سب نے لکھی ہیں. عبد الرحمن ابن ابی بکر نے مدینے میں جب احتجاج کیا امیر شام کی آمد پر، تو امیر شام نے کہا اے مروان بن حکم جو اس وقت مدینے کے گورنر تھا کہ کسی صورت عبد الرحمن نہیں بچنا چاہیے.
اور عبد الرحمن نے بھی مدینے کے گورنر کے تیور دیکھ لیے، اس لیے وہاں سے اٹھے اور گھر نہیں گئے، سیدھے اپنی بہن ام المومنین عائشہ کے گھر چلے گئے۔ 3 دن تک اپنی بہن کے گھر قیام پذیر رہے تو محفوظ رہے، لیکن چوتھے دن جیسے ہی باہر آئے، شام سے پہلے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اور کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہیں راستے سے ہٹایا گیا، جن افراد کو خریدا جا سکتا تھا ان کو خریدا گیا، کچھ افراد کو ملک بدر کیا گیا، اور جو افراد خود خلافت اور حکومت کے طلبگار تھے یا جو یزید کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے، ایک ایک کر کے سب کو راستے سے ہٹایا گیا۔ آج کی حد تک ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، وقت ختم ہو رہا ہے اور اسی پر رک رہے ہیں، اگرچہ کہ اہم ترین موڑ ہے اور میں نتیجہ نہیں دے پا رہا، لیکن اب اس بات پہ ختم کر رہا ہوں۔ اور ان تمام افراد میں سے جو سب سے بڑی اور برجستہ ترین شخصیت ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ابن علی ابن ابی طالب ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ خود یزید کی ولایت عہدی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی موجودگی میں بھی یزید برسر اقتدار آ سکتا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر کی موجودگی میں بھی یزید کو لایا جا سکتا ہے، زیاد بن سمیہ کی موجودگی میں بھی یزید برسر اقتدار آ سکتا ہے، سعید بن عثمان بن عفان کی موجودگی میں بھی کسی طرح سے یزید کو لایا جا سکتا ہے، ان کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن منذر کو، عبداللہ ابن زبیر کو، سب کو راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن حسن مجتبیٰ جن کے ساتھ امیر شام نے یہ شرط خود اپنے ہاتھ سے لکھی، بلکہ سفید کاغذ بھیجا گیا امام حسن مجتبیٰ کے پاس اور حضرت نے جو شرائط لکھی ان پر سگنیچر کیے، دستخط کیے امیر شام نے، اور امام حسن مجتبیٰ نے جو 6 شرائط لکھی ان میں سے 5ویں شرط یہ تھی کہ اے امیر شام، تو جب تک زندہ ہے حکومت کر لے، لیکن تمہیں اپنے بعد کسی اور فرد کو ولی عہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں زندہ ہوا تو میں خود حکومت کروں گا، اور اگر میں زندہ نہ ہوا تو میرے چھوٹے بھائی حسین ابن علی حکومت کریں گے۔ اس شرط کے مطابق اصلاً امیر شام کے پاس جواز نہیں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی موجودگی میں وہ یزید ابن معاویہ کو برسر اقتدار لے کر آئے۔ اس لیے اب امیر شام کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ کسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ کو راستے سے ہٹائے تاکہ یزید کی ولایت عہدی کا راستہ ہموار ہو سکے۔ اس کے لیے اس نے اشعث بن قیس کندی کی خدمات حاصل کی۔ بس آج کی حد تک میں یہیں پر رک رہا ہوں، اور پھر کل کی اور پرسوں صبح کی یہاں کی جو گفتگو ہے ان میں ہم ان سلوک کے عوامل اور ماہیت اور حقیقت سے بحث کریں گے۔ اشعث بن قیس کندی یہ تاریخ کا عجیب ترین کردار ہے۔ قبیلہ کندہ کا سردار، آپ نہج البلاغہ کا ظاہر 16 یا 18 نمبر خطبہ دیکھ لیجئے، امیر المومنین تقریر کر رہے تھے اور جنگ صفین سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے حضرت نے حکمین سے متعلق جب گفتگو شروع کی تو پہلی مرتبہ کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت کے خطبے کے بیچ میں اٹھے اور گستاخی کرے۔ اشعث بن قیس کندی آپ کے خطبے کے درمیان اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہا، اے علی، یہ بات جو تم اپنے حق میں لے کے جانا چاہ رہے ہو آپ کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ لب و لہجہ امیر المومنین نے کسی کے خلاف استعمال نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک روز جب امیر المومنین نماز عشاء کے بعد مسجد کوفہ سے نکل رہے تھے تو سامنے سے ایک یہودی عالم کھڑا احتجاج کر رہا تھا کہ تم مسلمان ہو اور یہ تمہارے خلیفہ ہیں اور تمہارے پاس علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، اے کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا کہ میرے سوال کا جواب دے سکتا۔ اور امیر المومنین سے متعلق اس نے تلخ الفاظ استعمال کیے کہ یہ تو صرف جنگجو ہیں، ان میں صلاحیت نہیں کہ میرے سوالوں کا جواب دے سکے۔ حضرت کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے لگے، حضرت نے روک دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا، نہ،
اسلام میں اس تمدن کا آغاز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس سوال ہے تو تم اس کا جواب دینے کے بجائے اس پر ہاتھ اٹھاؤ. ٹھیک ہے، اس کو سوال کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، لیکن یہ حق رکھتا ہے کہ علی سے پوچھے اور علی سے جواب دے. اور جو چند سوال اس نے پوچھے، اب وقت نہیں بچا، میں کل یا پھر کسی دن عرض کر دوں گا اگر آپ نے چاہا. امیر المومنین جواب دیے، اور جب جواب دیے تو اس نے اسی نشست میں کہا علی آپ کا علم ایک طرف اور آپ کا اخلاق آپ کے علم سے بلند ہے. حضرت نے سوالوں کے جواب بھی دیے، وہیں اس نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی اور امیر المومنین کے اصحاب میں شامل ہوا. امیر المومنین کا یہ انداز نہیں ہے، لیکن پہلی مرتبہ چونکہ اس کے انداز میں گستاخی تھی، جسارت تھی. اشعث بن قیس کندی کہ علی جو بات تم اپنے حق میں لے کے جانا چاہ رہے ہو یہ تمہارے خلاف جاتی ہے. حضرت نے تند و تیز لہجہ اختیار کیا، جو خطبہ بیان کر رہے تھے اسے چھوڑا کہ اس کو ہائے ابن ہائق منافق ابن کافر ما علمت ما علی مما لی. خاموش ہو جاؤ جولاہے کے بیٹے جولاہے، کافر کی گود میں پروان چڑھنے والے منافق. تمہیں کیا پتا کہ کون سی بات علی کے حق میں جاتی ہے اور کون سی بات علی کے خلاف جاتی ہے؟ تمہارا مبلغ علم کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ایک مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے، دوسری مرتبہ کافروں کے ہاتھوں اسیر ہوئے. تمہارے ننگ کو تو خود تمہارا قبیلہ آج تک نہیں دھو سکا، تو جس کردار کا مالک ہے. یہ اشعث بن قیس کندی کثیف ترین کردار ہے. امیر المومنین کی شہادت میں بھی اس کا ہاتھ ہے، سید الشہداء کی شہادت میں اور مسلم ابن عقیل کی شہادت میں اس کے بیٹوں کا کردار ہے، اور فرزند امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ کی شہادت میں اس کی بیٹی جودہ بنت اشعث کا کردار ہے. یہ خود آیا امام حسن کی خدمت میں اور کہا فرزند رسول میری بس ایک خواہش ہے کہ مجھے آقا رسول اللہ کی نسبت حاصل ہو جائے. کیا ممکن ہے کہ آپ میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیں؟ امام حسن مجتبیٰ مظہر ہیں اخلاق مصطفی کے، اپنے عصر کے محمد. جب پیغمبر گرامی اسلام کو ان کی زندگی میں کئی افراد نے کہا کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لیجئے، کیا پیغمبر نے قبول نہیں کیا تھا؟ کیا تھا. پیغمبر نفس انسانی کرامت کے محافظ ہیں، عزت نفس کے محافظ ہیں. کوئی دروازے پہ آ جائے اور کہے کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں، جبکہ اس کو ہر طرف سے ٹھکرا دیا گیا، آپ قبول کریں. پیغمبر نے یہ کام کیا. امام حسن مجتبیٰ نے بھی یہ احسان کیا. لیکن یہی جودہ بنت اشعث، امیر شام نے اشعث کو خط لکھا، کہا کہ بنو ہاشم کے جوان ہر وقت حسن مجتبیٰ کے گرد سائے کی طرح سے رہتے اور میرے افراد حسن مجتبیٰ تک نہیں پہنچ پاتے. تم اگر میرا ایک کام کرو تو 1,00,000 درہم تمہاری بیٹی کو انعام دوں گا، اور اس کے بعد اگر وہ یہ کام کر چکی تو اس کا عقد مستقبل کے خلیفہ یزید ابن معاویہ کے ساتھ کروں گا. اشعث بن قیس کندی خوش ہوا اور پھر جودہ بنت اشعث کے ذریعے سے، اس کے توسط سے حضرت امام حسن مجتبیٰ روئے زمین کے عابد ترین انسان، یہاں تک کہ حضرت جب مسجد نبوی تشریف لے جاتے تھے تو بہت دیر تک مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر گریا کرتے تھے. اتنا گریا کرتے تھے کہ آقا کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت غش کھا کے گرے اور آپ کے بھائی امام حسین آپ کو اٹھا کے واپس لائے کہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جائیں ملاقات کے لیے. عارف خدا، عاشق خدا امام حسن مجتبیٰ، ایک آپ کا انداز تھا. ایک تو ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. دوسرا امام حسن مجتبیٰ اکثر دنوں میں ماہ رمضان سے ہٹ کے باقی دنوں میں روزے کی حالت میں ہوتے تھے. 28 سفر کو بھی فرزند رسول روزے کی کیفیت میں تھے. 27 سفر کو کیا ہوا؟
جب شام افطار کے لیے تشریف لائے، کیسا افطار پیش کیا گیا؟ ایسا افطار پیش کیا گیا کہ اپنے زمانے کے محمد کے جگر کے ٹکڑے خاک پر بکھر گئے۔ نماز مغرب و عشاء کے بعد فرزند رسول نے شربت سے افطار کیا تو اس میں بھی زہر تھا، کھجوروں میں بھی زہر تھا، انگور میں بھی زہر تھا، اور کیسا زہر جو شام سے بھیجا گیا تھا کہ اگر اس زہر کی معمولی مقدار کسی گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ باندھ دی جائے، کھلائی نہ جائے، باندھ دی جائے تو وہ چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، اور اگر کسی تالاب میں گرا دی جائے تو اس کی ساری مچھلیاں تھوڑے ہی وقفے میں مر جائیں۔ یہ شام سے آنے والا زہر شربت میں بھی شامل کیا گیا، کھجور میں بھی اور انگور میں بھی، تاکہ فرزند رسول جو بھی چیز اٹھائیں پھر بچ نہ سکے۔ حضرت نے 2 گھونٹ شربت کے لیے اور اس کے بعد ایک انگور کا دانہ اٹھایا اور زبان پر یہ ذکر جاری ہو گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فروہ سے فرمایا، اے فروہ، اپنی کنیز کو روانہ کریں، میرے بھائی حسن، میرے بھائی حسین اور میری بہن زینب و کلثوم کو بلایا جائے۔ امام حسین تشریف لائے، زینب و کلثوم آئیں، اور اب جو کیفیت ہے امام حسن مجتبیٰ کی، اللہ نہ کرے کوئی بہن اپنے بھائی کا وہ حال دیکھے جو زینب و کلثوم نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا حال دیکھا۔ ایک مرتبہ جس تشت میں حضرت کے دہن سے خون گر رہا تھا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے اس میں گر رہے تھے، جیسی دروازے سے بہنیں داخل ہوئیں، ایک مرتبہ فرمایا، فروہ، اس تشت کو میری چارپائی کے نیچے چھپا دیا جائے تاکہ میری بہنوں کی نگاہ نہ پڑے۔ لیکن کیا ہوا، ابھی فروہ تشت اٹھا کے آگے بڑھا رہی تھی یا ثانی زہرا کی نگاہ پڑ گئی۔ ایک مرتبہ بیوی کی چیخ نکل گئی، اے یادگار محمد مصطفیٰ، امت نے کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ بس میرے عزیزوں، اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ حضرت کی کیفیت متغیر ہونا شروع ہوئی، اور اب زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ حضرت کا سینہ جل رہا تھا۔ ایک مرتبہ سکون حاصل کرنے کے لیے نہیں معلوم کیا سوچ کر امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، اے بھیا حسین، میرے بیٹے قاسم کو میرے سینے پر لٹا دو۔ کیا سن ہے جناب قاسم کا؟ 3 سال کی عمر ہے۔ قاسم کو اٹھایا گیا، امام حسن مجتبیٰ کے سینے پر لٹا دیا گیا، اور باپ اپنے بیٹے کا گلا چومتا ہے، رخسار چومتا ہے، ہاتھوں کے بوسے لیتا ہے، پھر کان میں کچھ باتیں کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا، ایک مرتبہ امام حسن نے لکھنے کا سامان منگوایا۔ ایسے عالم میں جبکہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اس عالم میں سب نے تعجب کیا حضرت کیا لکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب لکھنے کا سامان منگوایا، کچھ لکھا اور پھر اسے قاسم کے بازو میں باندھ دیا۔ سب سوچا کرتے تھے کہ نہیں معلوم حسن مجتبیٰ نے کیا لکھا، قاسم کے بازو کے ساتھ کون سی تحریر باندھی، کسی کو خبر نہ ہوئی، لیکن روز عاشور جو موجود تھے انہیں پتا چلا کہ حسن مجتبیٰ نے اپنے قاسم کے بازو کے ساتھ کیا تحریر حمائل کی تھی۔ بس اس کے بعد حضرت کی کیفیت بدلنے لگی، قاسم کی نگاہ اپنے بابا کے چہرے پہ پڑ رہی۔ ایک مرتبہ قاسم نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اب جب دل میں تکلیف بڑھنا شروع ہوئی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنا شروع ہوئے، منہ سے خون جاری ہو چکا ہے، ایک مرتبہ جناب قاسم جو اپنے بابا کے سینے سے لپٹ گئے تھے، حسن مجتبیٰ نے کہا بھیا حسین میرے قاسم کو مجھ سے اب جدا کر لیجئے۔ اب جناب حسین آگے بڑھے اور قاسم کو اپنے بابا کے سینے سے الگ کیا۔ یہ کیا منظر ہے اور کیا مرحلہ ہے۔ 50 ہجری حسین موجود ہیں،
زینب موجود ہیں، ام سلمہ، جناب باقی شخصیات موجود ہیں، ام کلثوم موجود ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا میرے بیٹے کو آرام کے ساتھ مجھ سے الگ کر لیں، اب میرے سینے میں سکت نہیں ہے کہ قاسم میرے سینے کے اوپر مزید رک سکے۔ حسین آگے بڑھے، قاسم کو اپنے بھائی کے سینے سے الگ کیا۔ میں دست ادب جوڑ کر آقا حسین کی بارگاہ میں الگ عرض کروں گا، آقا آپ نے اپنے بھائی حسن کے سینے سے قاسم کو اتنی محبت سے جدا کیا، لیکن کل جب آپ کی لاش پر آپ کی بیٹی سکینہ آئے گی